الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه حين تأيمت بنته حفصة رضي الله عنها قال لقيت عثمان بن عفان رضي الله عنه فعرضت عليه حفصة رضي الله عنها فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر رضي الله عنهما قال سأنظر في أمري فلبثت ليالي ثم لقيني فقال قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا فلقيت أبا بكر الصديق رضي الله عنه فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر رضي الله عنهما فصمت أبو بكر رضي الله عنه فلم يرجع إلي شيئا إلى آخر الحديث رواه البخاري. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا بیوہ ہو گئیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ملے اور ان سے کہا کہ تم چاہو تو حفصہ بنت عمر کا نکاح تم سے کر دوں گا. انہوں نے کہا کہ میں اس معاملے میں غور کروں گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کئی روز انتظار کیا، پھر ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میرے سامنے یہ بات آئی ہے کہ میں ابھی شادی نہ کروں. پھر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملا اور ان سے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں حفصہ کا نکاح آپ سے کر دوں. اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے اور مجھے کوئی جواب نہیں دیا. میں ان پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے زیادہ رنجیدہ ہوا. میں کچھ دن ٹھہرا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حفصہ کے لیے پیغام دیا اور میں نے حفصہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا. اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ مجھ سے ملے اور کہنے لگے کہ تم نے میرے لیے حفصہ کے نکاح کی بات کی اور میں نے کوئی جواب نہیں دیا، تو شاید تم مجھ سے ناراض ہو. میں نے کہا ہاں. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے اس میں جواب دینے سے اور کسی بات نے نہیں روکا مگر صرف اس بات نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ نکاح کا ذکر فرمایا تھا اور میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راز افشا نہیں کر سکتا تھا. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے نکاح کا ارادہ ترک فرما دیتے تو میں کر لیتا. اس حدیث شریف سے ایک اہم سبق یہ حاصل ہوا کہ اگر کوئی آدمی کسی کو کوئی راز کی بات کہے تو اس دوسرے شخص پر یہ لازم ہے کہ اس راز کو مخفی رکھے، کسی کے سامنے اس کا اظہار نہ کرے، بالخصوص اگر وہ راز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہو تو اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے اور یہ بھی امانت میں داخل ہے. جیسے حدیث شریف میں آتا ہے المجالس بالامانہ، اگر مجلس میں کوئی بات کی جائے اور کہا جائے کہ اس کو اپنے تک محدود رکھو، کسی اور کو نہ بتانا، تو یہ بھی امانت ہے اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس بات کو کہیں اور نقل نہ کیا جائے. ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں آپ کی ازواج مطہرات بیٹھی تھیں اور آپ کا مرض الوفات تھا. اس وقت حضرت کی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں. حضرت صدیقہ عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا کی رفتار اور چال بالکل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چال اور رفتار کی مشابہ تھی، بالکل انہی کی طرح چلتی تھی. آپ کے قریب آئیں تو آپ نے ان کا استقبال فرمایا اور آپ کی آیت مبارکہ یہ تھی کہ جب بھی حضرت فاطمہ تشریف لاتی تو آپ کھڑے ہو جاتے اور کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے اور ان کے ہاتھ کو بوسہ دیتے اور ان کو اپنی جگہ پر بٹھاتے. اور جب آپ تشریف لے جاتے اپنی صاحبزادی کے پاس تو وہ بھی کھڑی ہو جاتی اور آپ کے ہاتھ مبارک کو بوسہ دیتی اور آپ کو اپنی چادر پر یا اپنے بستر پر بٹھاتی تھی. جب وہ ان کے قریب ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں کچھ بات کہی، اس کو سن کر وہ رو پڑیں. پھر کچھ دیر کے بعد کچھ بات کی تو وہ ہنس پڑی اور پھر مجلس برخاست ہو گئی، وہ تشریف لے گئیں. صدیقہ عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ تم مجھے بتاؤ کہ تم سے پہلی دفعہ میں صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات کہی، سرکار دو عالم نے تم سے کیا بات کہی؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ پیغمبر کا راز ہے، میں نہیں دے سکتی. جواب نہیں دیا، خاموشی اختیار کر لی. جب آپ کی وفات ہو گئی تو اس کے بعد پھر انہوں نے پوچھا کہ اب تم کو میں قسم دیتی ہوں، اب تو بتا دو کہ وہ کیا بات تھی، تم کیوں روئی اور کیوں ہنسی؟
تو انہوں نے اس پر فرمایا کہ جب پہلی دفعہ میں روئی تو آپ نے مجھ سے فرمایا تھا کہ بس میری اب موت کا وقت قریب ہے، جانے کا وقت قریب ہے، اب میں جانے والا ہوں۔ اس پر میں رنجیدہ ہو کر رو پڑی۔ پھر آپ نے مجھ سے فرمایا کہ تم اس بات سے خوش نہیں کہ اللہ نے تم کو عورتوں کا سردار بنایا، ساری عورتوں کا۔ ایک روایت میں فرمایا کہ اس امت کی تمام عورتوں کا اللہ نے تم کو سردار بنایا، تم اس پہ خوش نہیں؟ تو میں ہنس پڑی۔ اب دیکھیے انہوں نے اپنے والد کے راز کو راز رکھا زندگی تک، اور اس کے بعد پھر اس کے بارے میں بتلایا۔ اسی طریقے سے ایک روایت میں آتا ہے کہ میاں بیوی کے آپس کے جو خاص تعلقات ہوتے ہیں وہ بھی ایک راز ہوتے ہیں، ان کا تذکرہ کسی اور کے سامنے کرنا یہ لعنتی کام ہے۔ اگر شوہر بیوی کے بارے میں ذکر کرے یا بیوی شوہر کے بارے میں ذکر کرے کسی اور کے سامنے تو یہ لعنت والا کام ہے، اس پر حدیث شریف میں لعنت آئی ہے۔ کتنی خواتین ایسی ہیں جو اس قسم کے معاملات کو ٹوک ٹوک کر پوچھتی ہیں، یہ کتنے مرد عورت ایسے ہیں کہ اس قسم کے واقعات اور حالات کو اپنی مجلسوں میں ذکر کرتے ہیں۔ یہ امانت اور دیانت کے خلاف ہے۔ امانت صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی مال دے دے تو ہم اس کو اپنے پاس رکھ لیں، حفاظت سے پھر واپس کر دیں، وہ بھی امانت ہے اور یہ بھی امانت ہے۔ اللہ ہم سب کو امانت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، قرآن و حدیث والصلاة والسلام علی خیر اور تجوید القرآن یا رب کی لک بھی الحمد۔ کلاسز ہوتی ہیں۔ آج جو ہم نے اپنی مسجد فیس 2 مسجد توحید آپ کو دکھایا ہے، یہ آج میں نے آپ کو اس کا زیادہ تر اندر کا حصہ دکھایا میں نے آپ کو، اور یہ جتنی مسجد باہر سے خوبصورت ہے اتنی ہی اندر سے بھی اچھی ہے، اور اس کا زبردست برحمتک یا لک ہے ارحم ماشاء اللہ، اور بڑی حسین مسجدوں میں یہ شمار ہوتا ہے، اور اس کی ماشاء اللہ اس کو دیکھ بھال بھی اس کی بہت اچھی طریقے سے کی جاتی ہے، اور ماشاء اللہ سارے لوگ اس میں انٹرسٹ لیتے ہیں، اور یہاں کے رہائشی DHO فیس 2 ملیر کینٹ کی یہ مسجد ہے ماشاء اللہ، اور اس میں ماشاء اللہ نمازی بھی کافی اچھے ہیں، لوگ بھی اچھے ہیں، اور ہمارے مفتی صاحب ماشاء اللہ زبردست ہیں، ان کی وجہ سے بھی ماشاء اللہ مسجد میں کافی رونق رہتی ہے۔ جزاک اللہ خیرا، اللہ حافظ۔